السلام علیکم جی، دس از تاثر خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آئی ایم تاثر خان۔ کچھ ماحول کا جب ہم بات کرتے ہیں نا، اکثر ہم اپنے ویلاگ میں آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ ماحول اس طرح تو اکارڈنگ ٹو پاکستان ناؤ ڈیز جو ہمارا ملک جو اس طرح کے حالات میں سے آج کل جو گزر رہا ہے آج کے دور میں، اور جس طرح یہ مہنگائی اور یہ حکومت اور یہ اپوزیشن اور یہ اس طرح، مجھے خیر سیاست میں اتنا نہیں پتہ، اور مجھے تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، بس وہ اگر دوست بات کرتے تو میں خاموشی سے، کیونکہ مجھے زیادہ نہیں پتہ۔ بٹ اس طرح کی حالات میں نا مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے کہ یعنی کہ اب ہمیں ایکچولی اس دور میں کرنا کیا ہے۔ کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، حوصلہ رکھیں۔ اور یہ دیکھیں، جب ہم آپ کو اپنے ویلاگ میں مختلف آپ کو بتاتے ہیں کہ ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے، اور آپ کا ماحول آپ کو بیدار کرتا ہے، آپ کا ماحول آپ کو جھکاتا ہے، آپ کا ماحول آپ کو اٹھاتا ہے، تو اس طرح کی انوائرمنٹ یا آپ کی جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ معاشرہ، تو سیم آج کل ہمارے معاشرے میں یہی تھوڑی سی مہنگائی اور یہ اس طرح کی چیزوں کا لٹر پٹر یہ سارا سب کچھ چل رہا ہے۔ تو حوصلہ، اب مجھے ایک کہانی یہاں پہ یاد آتی ہے کہ وہ ایک تھے ہمارے دوست، تو کبھی انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کچھ کہہ رہے تھے کہ ایک بار نا وہ نومبر کا مہینہ تھا، اور ایک ان میں سے تقریباً 12 بجے رات کے طالب علم ایک اپنے کمرے میں وہ سو رہا تھا، اس کی چارپائی کے پاس ایک شیلف تھی جو مجلد کتابیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھی۔ تو طالب علم نیند کی حالت میں، کبھی اس نے نیند کی حالت میں پتہ نہیں کوئی کروٹ لی ہوگی، تو اچانک وہ ایک جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ شیلف پر چلا گیا۔ تو جب اس کا ہاتھ نیند میں وہ کروٹ لیتا ہے، جب اس کا ہاتھ شیلف پہ چلا جاتا ہے، وہ اچانک سے چیخ اٹھتا ہے اور چلاتا ہے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ کیونکہ وہ اس کی انگلی پہ جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی انگلی پہ پتہ نہیں کوئی چیز اس طرح دانت لگا کے وہ دیکھتا ہے تو اس سے خون نکل رہا ہے، تو وہ چیختا چلاتا اور یہی کہتا ہے مجھے سانپ نے کاٹ لیا، مجھے سانپ۔ وہ پھر اپنے ہاسٹل کے کمرے میں سے باہر نکل آتا ہے، وہ پھر چیختا چلاتا ہے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا، مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ پھر اسی طرح وہ چیختے چلاتے تو پھر سارے اور لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو وہ یعنی کہ اب آپ اس جب اس کو یہ تکلیف ہو رہی تھی، یا اس کو تکلیف اتنی شاید نہیں ہو رہی تھی یا زیادہ ہو، کیونکہ کسی انسان کی کیفیت وہ انسان خود ہی جانتا ہے، تو وہ یعنی کہ اس کی بے چینی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس ٹائم اس لڑکے کی بے چینی کی حالت یہ تھی کہ وہ سارا جسم اس کا تھر تھر پسینہ اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تو ایک بندہ آتا ہے، وہ اس کو نیم کے پتے کھلا دیتا ہے، اور وہ بغیر کسی کڑواہٹ وغیرہ محسوس کیے اس کو چبا لیتا ہے۔ تو انہی طالب علموں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جس کا پورے خاندان طبیبوں کا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے جو زخمی انگلی ہے اس کو دیکھتا ہے، اس پہ وہ نظر ڈال دیتا ہے، تو وہ اس طرح یعنی کہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے دانت تو ضرور دسے گئے ہیں آپ کی انگلی میں، بٹ مگر یہ دانت، وہ اس طرح سے کچھ کہتا ہے، تو وہ اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ڈنڈا لے کے اور ایک ٹارچ لے کے وہ کمرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو اندر سے جب وہ ڈنڈے مارنے کی پٹاخنے کی آواز آتی ہے، تو سارے لڑکے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جا کے نا اب سانپ کو مار رہا ہے، میرے خیال سے سانپ کو مار رہا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ مار کے وہ یہ باہر آئے گا۔ تو اس طرح وہ یعنی کہ جس طرح نارملی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ لڑکا جب باہر نکل آتا ہے تو وہ چوہے کو، وہ سانپ کو نہیں اصل میں چوہے کو مار رہا ہوتا ہے، تو وہ چوہے کو اس نے دم سے پکڑ کے وہ لٹکائے ہوئے تھا، اور یہ اس لڑکے جس کی انگلی کو دانتوں سے دسا گیا تھا وہ اس کو دکھا دیتا ہے، اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری انگلی کا زخم دیکھ کے شبہ ہو گیا تھا کہ یہ سانپ کا کاٹا ہوا نہیں ہو سکتا، چوہے کے دانت اور سانپ کے دانت میں تو فرق ہے، اتنا تو ہم جانتے ہیں، بٹ میں اگر یوں ہی کہتا تو آپ کو یقین نہیں آتا، اس لیے میں نے چاہا کہ پہلے میں چوہے کو مار کے پکڑوں، اور اس کے بعد تمہیں یہ حقیقت بتاؤں کہ ایکچولی اگر میں پہلے بتا دینا کہ نہیں یہ سانپ نے، تو شاید اتنا یقین نہیں آتا، بٹ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ پہلے میں
چوہے کو مار کے اس کے آپ کے سامنے پکڑ کر لے آؤں تو تب آپ کو یقین ہو جائے گا. تو وہ یہ باتیں سن کے پھر مرا ہوا چوہا دیکھ کے ایک طالب علم جو بالکل تھوڑی دیر پہلے بے چین تھا اور وہ اٹھ بیٹھا اور اب وہ بالکل اچھا تھا. اور اس نے کہا کہ مجھے کل ہی جو ہے نا وہ نئی کتابیں ملی ہے، تو وہ جو گٹھی آتی ہے اس میں شاید اس طرح واقعات اکثر پیش آتے ہیں. تو وہی طالب علم تھا جو چند منٹ پہلے موت اور اس کی بدحواسی طاری تھی اس کے اوپر، اور اب بالکل حشاش بشاش ہو کے اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا. حالانکہ اس کا کوئی علاج نہیں کیا گیا، اور وہ آپ کو صرف اس بات کی یقین دلا دی گئی کہ جس چیز نے آپ کو ڈسا ہے وہ سانپ نہیں بلکہ ایک چوہا ہے. یہی حال اگر پہلے میں نے بات کی، اگر ہم اپنے آس پاس اور اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہی حال کچھ ہماری قوم کا اس طرح، یعنی کہ ہم سب کا، پاکستانی قوم کا، یا میں پاکستانی قوم کا تو کہہ کے تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا، بٹ یہ ساؤتھ ایشیا کا میرے خیال سے یہی، کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا، بنگلہ دیش، یعنی کہ ہمارا جو اس وقت جو پیریڈ چل رہا ہے اکانومی لحاظ سے یا اور بھی ہمارے ہزار مسئلے، تو وہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا. تو یہی حال ہمارا ہے. ہماری قوم اس وقت اپنے مسئلے سے اس قدر پریشان ہے کہ زندگی کا حوصلہ وہ اس کو رخصت کر کے ہو رہا ہے، مگر یہ پریشانی حقیقت سے زیادہ یہ نفسیاتی ہے. مطلب یہ ہمارے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ حکمران ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ وکیل، یہ ہماری نفسیات ہے. اصل میں اس طرح کچھ نہیں ہے. اگر قوم کے دل میں یہ بات اتاری جائے کہ یہ تمہارا مسئلہ چوہے کا مسئلہ ہے نہ کہ سانپ کا مسئلہ ہے، تو قوم کی حالت بدل جائے گی، اور وہ حوصلہ اور اعتماد ان تمام نعمتوں کو دوبارہ پالیں گے جن کی وہ موجودہ حالات میں وہ امید ہی کھو چکی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا نا کہ یعنی کہ اب اگر ہمیں کوئی لیڈر آ کے بتا دیتا ہے، اصل میں مسئلہ یہاں پہ کچھ اور ہے. ہمیں بتایا ہی اتنا گیا ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا اس میں جھوٹ کون بول رہا ہے اور سچ کون بول رہا ہے. اگر ایک لیڈر آ کے ہمیں اسٹیج پہ آ کے کہتا ہے کہ اس ملک میں ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں پہ باہر سے لوگ آئیں گے اور یہ نوکریاں ہوگی، یہ ایئرپورٹس بنیں گے، اور یہ یہاں پہ سیاحت ہوگی، اور یہ یہاں پہ پتہ نہیں عجیب، جس طرح آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ یہ پولیٹکس کے لوگ جو کہتے ہیں، تو وہ ہمیں بتا کے ہمارے ذہن کو بالکل وہ جس طرح وہ بتاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، ہمیں جس طرح بتایا جاتا ہے ہمارے اندر دماغ کے اندر وہ اس طرح کی ایک اسکرین میں وہ ایک ڈسپلے بن جاتی کہ ہاں اس طرح کا یہ چیز ہمیں بنا. اب جو پھر نہیں بنا کے دیتا پھر ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہا، اور یہ پھر اگلا آتا ہے اس سے اچھے خواب کا تھا ہم اس کو منتخب کرتے ہیں، پھر اگلا آتا ہے اس کو منتخب کرتے ہیں، تو وہ مکس ہو جاتی ہے. اور جو تھوڑے بہت کارکردگی دکھا رہا ہوتا ہے نا، اس میں بھی ہم تھوڑے بہت اپنی طرف سے کر کے، یعنی کہ ہم وہ اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں. اور جب کوئی اچھا کرنے والا بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ بھی یقین نہیں آتا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کی حکمران کی غلطی نہیں، ہماری سوچ اتنی زیادہ وہ جگڑ گئی ہے ان چیزوں میں، اور یہ ہم حوصلہ ہی کھو بیٹھے ہیں. اصل میں یہ مسئلہ جس طرح میں نے کہا نا، یہ چوہے کا ہے، سانپ کا نہیں ہے. اور ہم نے یہ اس کو نفسیاتی طور پہ، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس مسئلے کو ہم نے نفسیاتی طور پہ، یہ نفسیاتی ہے نہیں اصل میں. یہ ماحول ریلیکس ہو جانا ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ. تو اس قدر جذباتی الفاظ لا الہ الا اللہ، اور اگر اس نام پہ، اس بنا پہ ایک قوم بنی ہے، ایک ملک بنا ہے، تو مجھے نہیں خیال یا مجھے نہیں لگتا ایسا کہ کبھی اس کو کوئی خراش آئے گی. اگر ان کیس کچھ آتا بھی ہے تو سب سے پہلے ہم ہیں، پھر آپ، پھر یعنی کہ سب سے پہلے میں ہوں گا، پھر آپ ہمارے، اور ہم ساتھ. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، پھر ہم سب اکٹھے ہو کے اپنے ملک کی دفاع کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ایسی نوبت کبھی نہیں آنے دے گا، اور ہم پہ کبھی جنگ اس طرح نہیں ہوگی. اور اگر جنگ ہوتی بھی ہے تو اس میں تو 110/110 شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم وہ فاتح نہیں ہوں گے. تو یہ تھوڑی سی حالت اور حوصلے کی بات ابھی تھوڑی دیر. اچھا
مین بات پہ تو آپ آتے ہیں کہ ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے میرے دوست آئے تھے، تو اس ٹائم ہمارے جو ایک اسٹڈی سرکل ہوتا ہے، اس ٹائم ہم بیٹھتے ہیں، تو میرے استاد انہوں نے عزت بخشی ہمیں کہ وہ ہمارے پاس آئے ہیں آج، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے تھوڑے سے آج ٹرک سوال پوچھے تھے استاد سے، تو وہ بیچ میں سے بات آئی حوصلے کی اور وہ اس طرح کی، وہاں سے میں نے یہ چیز یعنی کہ تھوڑی سی سیکھی، اور پھر ایک کہانی یاد بھی آئی، اور یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا شیئر کروں. اور یہ سرکل یہ ہوتا ہے ہمارے یہ 12-1 بجے کے بعد رات کو، یہاں پہ جب ہم یہ ڈسکشن سرکل کرتے ہیں، تو ان میں سے ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں. وہ ایک بندہ یعنی کہ اگر ہماری اس طرح ایک روٹین ہے، ہم 6-7 دوست ہیں، تو اگر ہمیں کوئی اب ذہن میں دن میں ہم کوئی ڈفرینٹ ہم شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر مجھے اپنی فیلڈ میں یا کہیں پہ بھی دن کو یا رات کو کوئی سوال آیا، تو میں پھر وہ اپنے ساتھ نوٹ کر کے ہم پھر جب بیٹھتے ہیں، تو جب استاد ہوتے تو پھر سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب استاد نہیں ہوتے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، تو پھر ایک بندہ یا کسی کا ایک سوال ہو یا 2 سوال ہو، تو پھر ہم آپس میں. تو آج تھوڑی سی ڈسکشن اس چیز پہ بہت ہوئی، حالت پہ اور معاشرے پہ. تو یہ میں نے وہاں سے سیکھا، اور میں نے سوچا جو میں سیکھوں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو ایک تو یہ اس میں ایک اچھی بات میرے لیے یہ ہے کہ یہ چیز جو میں نے سیکھی ہے مجھے کبھی نہیں میں نہیں بھول پاؤں گا، کیونکہ میں نے سیکھ لی، اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں. تو ایک تو یہ ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوگی، یہ میں اس کو دیکھ کے، اور دوسرا جب آپ یہ سائیکی بھی اس طرح ہے کہ جب آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں کہ تو پھر اس کو یا تو لکھ لیا کریں اور یا دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، تو وہ پیغام آپ کا بڑھتے وہ کسی نہ کسی دن آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے، اور آپ کو وہی اپنی جو آپ نے کئی ہوئی بات ہوتی ہے وہ یاد آ جاتی ہے. ویسے بھی حضرت علی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تیز سے تیز یادداشت سے بہتر ہے کہ پیکی سے پیکی سیاہی سے لکھ لیا جائے. اس کے لیے میں نے خود بھی میرے پاس ایک بہت بڑی 2-3-4 رجسٹر ہے، تو وہ میرے ساتھ ہر ٹائم ہوتا ہے. میں شفٹنگ کروں، میں ٹریول کروں، میں گاؤں میں ہوں، شہر میں ہوں، پشاور یا جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں، تو وہ میرے ساتھ ہوتی ہے. جس طرح میرے ساتھ والیٹ NIC وغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ 2-4 ڈائریاں میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. تو لکھنا میں پسند کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا یہ میری ہابی بھی ہے، اور اس کو میں اپنی ایک ڈیوٹی کے طور پہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ یار یہ جو چیز میرے پاس آ جائے سیکھنے کو، یا جو نئی چیز میں مجھے پتہ، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آج میں نے کہانی بتائی ہے یا اس طرح کی بات، یہ پہلے سے آپ لوگوں کو پتہ ہو، اور اگر اس میں سے نہیں پتہ کسی کو اور وہ سن کے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو میرے خیال سے میری ڈیوٹی کا جو حق ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں. تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.